اور اب میں ہندوستان سے آئے ہوئے مہمان دہلی یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر، اردو کے انتہائی محترم اور قابل احترام نقاد شاعر جناب ڈاکٹر قمر رئیس کو زحمت دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر قمر رئیس۔ حضرات، سب سے پہلے تو اجازت دیجیے کہ اپنے عزیز دوست احمد فراز صاحب کو ہندوستان میں ان کے معاصرین اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مندوں کی طرف سے مبارکباد پیش کروں۔ نہ صرف ان کو بلکہ یونیٹیرین اور اس کے آرگنائزرز کو اور دبئی کے آپ تمام سامعین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جشن کے لیے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ فراق نے اپنے ہمسروں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی کہ تم نے فراق کو دیکھا تھا، اور یہی بات میں آپ حضرات سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ پر اور ہم پر بھی فخر کریں گی کہ ہم نے احمد فراز کو دیکھا تھا۔ آج کی اس محفل میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سال پہلے فیض صاحب کی یاد میں ٹورنٹو میں مشاعرہ ہوا تھا، اور اس میں فراز صاحب کے ساتھ میں نے شعر پڑھے تھے، اور اس کے بعد آج اس مشاعرے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس درمیان میں کسی مشاعرے میں مجھے شعر پڑھنے کی موقع نہیں ملا اور میں نہیں گیا، لیکن یہ بھی مجھ پر فخر ہے، مجھے فخر ہے اس بات کہ، اور آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ فراق صاحب کے جشن بیشتر جو منائے گئے وہ ان کے جدا ہونے کے بعد، لیکن فراز کے جشن یہ پہلا جشن ایسا منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ مناتے رہیں گے بر صغیر ہند و پاکستان میں اور دنیا کے ان تمام خطوں میں کہ جہاں اردو کو سمجھنے بولنے والے ہیں۔ میں یہ بات بھی بہت بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ نیو یارک، ٹورنٹو میں اور دوسرے جگہوں میں یا دلی میں اور لکھنؤ میں بھی بخدا اس سے اچھا مشاعرہ میں نے پچھلے 10 سال میں نہیں دیکھا۔ جتنا اچھا ریسپانس آپ لوگ دے رہے ہیں، جتنی اچھی داد آپ دے رہے ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی یاد بہت برسوں تک قائم رہے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرات، آج ہماری محفل میں بر صغیر پاکستان، ہندوستان کے بہترین غزل گو شاعر جمع ہیں، غزلیں آپ سن رہے ہیں۔ یہ غزل کی نازک شیشہ گری کا فن جو ہے، میں غزل نہیں کہہ پاتا ہوں، مجھے بہت عاجزی سے کہنا چاہیے، نظمیں کہتا ہوں۔ ایک نظم پیش کرتا ہوں، عنوان ہے موج و ماہی۔ شاید اس میں، اس تمثیل میں آپ اس دور کی کوئی سچائی دیکھ سکیں۔ موج و ماہی۔ عرض کیا ہے، ایک موج رواں صفحے آپ پر تیرتی، کسمساتی لچکتی تڑپتی ہوئی، صفحے آپ سے نیچے تہ میں گئی۔ ایک موج رواں صفحے آپ پر تیرتی، کسمساتی لچکتی تڑپتی ہوئی، صفحے آپ سے نیچے تہ میں گئی۔ ایک تھلے میں پڑی نیم خوابیدہ ماہی کو آغوش میں لے کے اوپر چلی۔ ایک تھلے میں پڑی نیم خوابیدہ ماہی کو آغوش میں لے کے اوپر چلی۔ راستے میں عجب جوش و پندار سے موج گویا ہوئی، کم نظر بے خبر ماہی تہنشی، کم نظر بے خبر ماہی تہنشی، تو کنیزے خرو خواب اب تک رہی، آ دکھاؤں تجھے زندگی روشنی، رخت سورج کی کرنوں کا شام و سحر، شوخ چنچل ہواؤں کا اجلا نگر،
مست شاخوں میں پتوں کی سرگوشیاں، مرغداروں میں آہو کی مدہوشیاں، خوش نوا طائروں کے حسین زمزمے، مست و محو سفر ابر کے قافلے، یہ وہ آزاد دنیا ہے، یہ وہ آزاد دنیا ہے، ذرہ جہاں قلب شہزاد ہے ہر طرف پرفشاں، یہ وہ آزاد دنیا ہے، ذرہ جہاں قلب شہزاد ہے ہر طرف پرفشاں، من کی آزادیاں تن کی شہزادیاں، واہ واہ واہ، ہر طرف پرفشاں، من کی آزادیاں تن کی شہزادیاں، صفحے آپ پر موج یوں ہی اٹھی، صفحے آپ پر موج یوں ہی اٹھی، ایک بڑی موج کے سیل آغوش میں ہو کے گم ہو گئی، ماہیے کم نظر سہمی سہمی ہوئی، دیر تک موج کی راہ تکتی رہی۔ واہ واہ واہ، اب یہ غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ اس میں شاید آزادی اور انصاف کے لیے جد و جہد کرنے والے بڑے صغیر کہ عام انسانوں کی روح کی آواز بھی آپ سن سکیں۔ عرض کیا ہے، مرنے کی کوئی راہ نہ جینے کا سبب ہے، مرنے کی کوئی راہ نہ جینے کا سبب ہے، جینا بھی یہاں قہر ہے، مرنا بھی غضب ہے، واہ واہ واہ، جینا بھی یہاں قہر ہے، مرنا بھی غضب ہے، آ جاؤ یہ کوچا بھی رہے گیسو لب ہے، واہ واہ، آ جاؤ یہ کوچا بھی رہے گیسو لب ہے، زنجیر بھی خنجر پہ لہو بھی یہاں سب ہے، آ جاؤ یہ کوچا بھی رہے گیسو لب ہے، زنجیر بھی خنجر پہ لہو بھی یہاں سب ہے۔ عرض کیا ہے کہ سنتے ہوئے جگ بیت گیا قصہ جمہور، سنتے ہوئے جگ بیت گیا قصہ جمہور، اب اس کو حقیقت بھی بنا ڈالیے تب ہے، واہ 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 واہ، سنتے ہوئے جگ بیت گیا قصہ جمہور، اب اس کو حقیقت بھی بنا ڈالیے تب ہے۔ عرض کیا ہے، یہ آج فضا میں جو گھٹن ہے جو امس ہے، یہ آج فضا میں جو گھٹن ہے جو امس ہے، کہتے ہیں یہ طوفان کے لیے حسن طلب ہے، واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آج فضا میں واہ، جو گھٹن ہے جو امس ہے، کہتے ہیں یہ طوفان کے لیے حسن طلب ہے۔ اب کیا پہچان ہی لے گا یہ لہو دامن قاتل، پہچان ہی لے گا یہ لہو دامن قاتل، ہاں حشر کا ہنگام بتا دو کوئی کب ہے۔ جناب قمر رئیس کی ایک نظم اور غزل آپ نے سماعت فرمائی۔ اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں پشاور سے تشریف لائے ہوئے انگریزی کے استاد جناب محسن احسان صاحب، محسن احسان صاحب۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں انتہائی مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی طرف سے اور خاک پشاور کی طرف سے اپنے سب سے دیرینہ اور سب سے قدیم دوست احمد فراز کی خدمت میں قلبی مبارکباد پیش کروں۔ ان کا یہ جشن ہم تمام اہل پشاور کا جشن ہے کہ وہ پشاور کی خاک سے اٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان ادب پر شہاب ثاقب کی طرح جگمگانے لگے۔ میرے احمد فراز سے
گزشتہ 42 برس کے تعلقات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بھری محفل میں سب سے پرانا اور سب سے قدیم دوست میں ان کا ہوں۔ ہم دونوں نے شاعری کا آغاز اکٹھا کیا، زندگی کی بہت سی کڑی دوپہریں اور سہانی شامیں اکٹھی بسر کی، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ آسمان ادب پر جگمگاتے رہیں۔ اور انہوں نے جس خوبصورت لب و لہجے سے شاعری کا آغاز کیا، اسی خوبصورت لب و لہجے کو آج تک وہ نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نبھاتے رہیں گے، اور آپ کی اور ہمارے دل و دماغ کی تسکین کرتے رہیں گے۔ میں قلبی گہرائیوں سے انہیں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، چند شعر عطا۔ ہوا چلی تو میرا عارضی مکان گیا، واہ، ہوا چلی تو میرا عارضی مکان، ہوا چلی تو میرا عارضی مکان گیا، تنابیں کھینچ رہا تھا کہ سائبان گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہوا چلی تو میرا عارضی مکان گیا، تنابیں کھینچ رہا تھا کہ سائبان گیا، میں جس سے بھیک سویروں کی مانگتا تھا وہ شخص، میں جس سے بھیک سویروں کی مانگتا تھا وہ شخص، ردائے ظلمت شب میرے سر پہ تان گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس سے بھیک سویروں کی مانگتا تھا وہ شخص، ردائے ظلمت شب میرے سر پہ تان گیا، ردائے ظلمت شب میرے سر پہ تان گیا، زمین تو پاؤں تلے سے سرک چکی لیکن، زمین تو پاؤں تلے سے سرک چکی لیکن، مناؤ خیر کہ اب سر سے آسمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مناؤ خیر۔ زمین تو پاؤں تلے سے سرک چکی لیکن، زمین تو پاؤں تلے سے سرک چکی لیکن، مناؤ خیر کہ اب سر سے آسمان گیا، میری طرح کا بہادر کوئی نہیں ہے کہ میں، میری طرح کا بہادر کوئی نہیں ہے کہ میں، عدو کے سامنے اپنی شکست مان گیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری طرح کا بہادر کوئی نہیں ہے کہ میں، عدو کے سامنے اپنی شکست مان گیا، امام وقت نے اپنی قبا میں ٹانک لیے، امام وقت نے اپنی قبا میں ٹانک لیے، گلاب جتنے لگا کر وہ باغبان گیا۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، امام وقت نے اپنی قبا میں ٹانک لیے، واہ 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 واہ، گلاب جتنے لگا کر وہ باغبان گیا، امام وقت نے اپنی قبا میں ٹانک لیے، امام وقت نے اپنی قبا میں ٹانک لیے، گلاب جتنے لگا کر وہ باغبان گیا۔ چند شعر اور سنیے۔ ارشاد۔ جھوٹ کو طاق صداقت پہ سجانے والے، واہ، جھوٹ کو طاق صداقت پہ سجانے والے، کھیل لائے ہیں پرانا نئے آنے والے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔
جھوٹ کو طاق صداقت پہ سجانے والے، کھیل لائے ہیں پرانا نئے آنے والے، گنگ الفاظ معانی کے لیے چیختے ہیں، گنگ الفاظ معانی کے لیے چیختے ہیں، زینت دار ہوئے شعر سنانے والے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گنگ الفاظ معانی کے لیے چیختے ہیں، زینت دار ہوئے شعر سنانے والے، ہر پرے کاہ سے مت مانگ حساب پرواز، واہ 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 واہ، ہر پرے کاہ سے مت مانگ حساب پرواز، کاغذی پھول گلستان میں سجانے والے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ہر پرے کاہ سے مت مانگ حساب پرواز، کاغذی پھول گلستان میں سجانے والے، جھوٹ کو طاق صداقت میں سجانے والے، کھیل لائے ہے پرانا نئے آنے، سبحان، چند شعر اور سماعت فرمائیے۔ جتا کے عشق میں اس سے نظر چرانے لگا، واہ، جتا کے عشق میں اس سے نظر چرانے لگا، ثمر کو توڑ کے پھر شاخ پر لگانے لگا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتا کے عشق میں اس سے نظر چرانے لگا، ثمر کو توڑ کے پھر شاخ پر لگانے لگا، کرن کرن کی سجی فصل کاٹنے والا، واہ واہ واہ، کرن کرن کی سجی فصل کاٹنے والا، اجاڑ کھیت میں تاریکیاں اگانے لگا، واہ واہ واہ، کرن کرن کی سجی فصل کاٹنے والا، اجاڑ کھیت میں تاریکیاں اگانے لگا، واہ واہ واہ، جب آفتاب محبت غروب ہونے کو تھا، جب آفتاب محبت غروب ہونے کو تھا، تو ایک شخص بڑے پیار سے بلانے لگا، واہ 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 واہ، جب آفتاب محبت غروب ہونے کو تھا، تو ایک شخص بڑے پیار سے بلانے لگا، میں اس کے قرب کا نشہ بھلاؤں کیسے کہ وہ، میں اس کے قرب کا نشہ بھلاؤں کیسے کہ وہ میرے لہو میں نئی مشعلیں جلانے لگا، واہ 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 واہ، میں اس کے قرب کا نشہ بھلاؤں کیسے کہ وہ میرے لہو میں نئی مشعلیں جلانے لگا، مجھے بھی اپنی دعا، مجھے بھی اپنی تمنائیں ڈس رہی تھی بہت، مجھے بھی اپنی تمنائیں ڈس رہی تھی بہت، اسے بھی اپنی دعاؤں سے خوف آنے لگا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مجھے بھی اپنی تمنائیں ڈس رہی تھی بہت، اسے بھی اپنی دعاؤں سے خوف آنے لگا، شعر سماعت فرمائیے، ارشاد، کہ ہماری کشتی جاں ڈولنے لگی ہے بہت، ہماری کشتی جاں ڈولنے لگی ہے بہت، اسے ٹھکانے لگا اور کسی بہانے لگا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری کشتی جاں ڈولنے لگی ہے بہت، ہماری کشتی جاں ڈولنے لگی ہے بہت، اسے ٹھکانے لگا اور کسی بہانے لگا، جو اپنی ذات سے باہر نکل نہیں سکتے، واہ واہ واہ، جو اپنی ذات سے باہر نکل نہیں سکتے، انہیں بھی ٹھوکریں دو چار اے زمانے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اپنی ذات سے باہر نکل نہیں
جو اپنی ذات سے باہر نکل نہیں سکتے انہیں بھی ٹھوکریں دو چار اے زمانے لگا. جو اپنی ذات سے باہر نکل نہیں سکتے انہیں بھی ٹھوکریں دو چار اے زمانے لگا. افق کے پار پہنچنا محال ہے محسن. واہ. افق کے پار پہنچنا محال ہے محسن جو تو بھی ریت پہ یوں کشتیاں چلانے لگا. افق کے پار پہنچنا محال ہے محسن جو تو بھی ریت پہ یوں کشتیاں چلانے لگا. جتا کے عشق میں اس سے نظر چرانے لگا. ثمر کو توڑ کے پھر شاخ پر لگانے لگا. جدید لب و لہجے کے بانیوں میں رہبروں میں اگر کوئی ایک نام بے انتہا معتبر ہے تو وہ میرے ممدوح مجروح سلطان پوری صاحب کا ہے. خواتین و حضرات، حضرت مجروح سلطان پوری صاحب. عزیزوں، دوستو، کوئی نئی غزل میرے لیے حادثہ ہوتی ہے اس لیے کہ میں بلا ارادہ شعر کہہ نہیں پاتا اور برسوں خاموش رہتا ہوں. جب اچانک کوئی شعر ہو جاتا ہے تو غزل ہو جاتی ہے. تو یہ نئی غزل میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ اس لیے اہم ہے کہ نئی ہے کیسی وہ فیصلہ آپ جانیں. مطلب عرض کرتا ہوں. مجھ سے کہا جبریل جنوں نے، مجھ سے کہا جبریل جنوں نے، یہ بھی وحی الہی ہے. مجھ سے کہا جبریل جنوں نے، یہ بھی وحی الہی ہے کہ مذہب تیرا مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے. مجھ سے کہا جبریل جنوں نے، یہ بھی وحی الہی ہے. مذہب تیرا مذہب دل ہے، باقی سب گمراہی ہے. مذہب تیرا وہ جو ہوئے، یہ میرا ہی مسئلہ نہیں شاید آپ سب کا بھی ہو، کہ وہ جو ہوئے فردوس بدر، تقصیر تھی وہ آدم کی مگر. وہ جو ہوئے فردوس بدر، تقصیر تھی وہ آدم کی مگر. میرا عذاب در بدری، میری ناکردہ گناہی ہے. میرا عذاب در بدری، وہ جو ہوئے فردوس بدر، تقصیر تھی وہ آدم کی مگر. میرا عذاب در بدری،
میری ناکردہ گناہی ہے، حرف طلب سینے میں کچل دو، شرط وفا ٹھہری ہے یہی، حرف طلب سینے میں کچل دو، شرط وفا ٹھہری ہے یہی، کاٹ کے رکھ دو اپنی زبان، یہ حکم ذل الہی ہے، کاٹ کے رکھ دو حرف طلب سینے میں کچل دو، شرط وفا ٹھہری ہے یہی، کاٹ کے رکھ دو اپنی زبان، یہ حکم ذل الہی ہے۔ یہ شعر ملاحظہ ہو کہ سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ، سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ، شاخ ثمر کچھ دور نہیں، سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ، شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے، جس کو بلندی سمجھے ہو، سنگ تو کوئی بڑھ کے اٹھاؤ، شاخ ثمر کچھ دور نہیں، جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے، جس کو بلندی سمجھے ہو۔ جہاں جہاں اہل نظر حضرات ہیں ان کی نظر ہے یہ شعر کہ پھر وہ نیا منظر ہے کوئی، پھر وہ نیا منظر ہے کوئی، چلنا ہی پڑا اے کوئے نگار، پھر وہ نیا منظر ہے کوئی، چلنا ہی پڑا اے کوئے نگار، میرے لیے زنجیر گلو میری آوارہ نگاہی ہے، میرے لیے زنجیر گلو، پھر وہ نیا منظر ہے کوئی، چلنا ہی پڑا اے کوئے نگار، میرے لیے زنجیر گلو میری آوارہ نگاہی ہے، بہر خدا، یہی قافیہ ہے پھر، بہر خدا خاموش رہو، بس دیکھتے جاؤ اہل نظر، بہر خدا خاموش رہو، بس دیکھتے جاؤ اہل نظر، کیا لغزیدہ قدم ہیں اس کے، کیا دزدیدہ نگاہی ہے، بس دیکھتے جاؤ اہل نظر، کیا لغزیدہ قدم ہیں اس کے، کیا دزدیدہ نگاہی
ہی ہے. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں نوجوان حضرات بالخصوص کہ دور سے کو چاکے ملامت، دور سے اس کو چاکے ملامت، جان کے ناصے خوش ہیں بہت. دور سے اس کو چاکے ملامت، جان کے ناصے خوش ہیں بہت. لیکن میرے غریباں پر تو اس کاجل کی سیاہی ہے. لیکن میرے غریباں پر تو دور سے اس کو چاکے ملامت، جان کے ناصے خوش ہیں بہت. لیکن میرے غریباں پر تو اس کاجل کی سیاہی ہے. دید کے قابل ہے تو صحیح مجروح تیری مستانہ روی. دید کے قابل ہے تو صحیح مجروح تیری مستانہ روی. گرد ہوا ہے زاد سفر، رستے کا شجر ہمراہی ہے. گرد ہوا ہے زاد سفر، رستے کا شجر ہمراہی ہے. مذہب تیرا مذہب دل ہے، باقی سب گمراہ. مطلب یہ نہیں وزیر صاحب، وزیر صاحب چار غریبہ تم سے زیادہ. مجرو بھائی تم سے زیادہ. دیکھیے پڑھا جائے گا تو پڑھ دیں گے. نہیں پڑھا جائے گا سر، کیوں نہیں. اس غزل کی بحر یہی ہے، ایک رکن اس میں زیادہ ہے. اس میں آپ کو کہیں نعت تو شاید مل جائے گی، غزل نہیں ملے گی اس بحر میں. لیکن یہ اس کے لیے کوئی توغرائے امتیاز نہیں ہے. بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن عادی ہو جائے اس کے رکھے ہے. ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشان تم سے زیادہ. ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشان تم سے زیادہ. چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو چار غریباں تم سے زیادہ. چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو چار غریباں تم سے زیادہ. چاک جگر محتاج رفو ہے، چاک جگر محتاج رفو ہے. آج تو دامن صرف لہو ہے. چاک جگر محتاج رفو ہے، آج تو دامن صرف لہو ہے. ایک موسم تھا ہم کو رہا ہے، شوق بہاراں تم سے زیادہ. چاک جگر
محتاج رفو ہے آج تو دامن صرف لہو ہے. ایک موسم تھا ہم کو رہا ہے شوق بہاراں تم سے زیاد. عہد وفا یاروں سے نبھائیں ناز حریفاں ہنس کے اٹھائیں. عہد وفا یاروں سے نبھائیں ناز حریفاں ہنس کے اٹھائیں. جب ہمیں ارماں تم سے سوا تھا اب ہے پشیماں تم سے زیادہ. جب ہمیں ارماں تم سے سوا تھا اب ہے پشیماں تم سے زیادہ. جاؤ تم اپنے بام کی خاطر جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو. جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو. زخم کے بہرو ماں سلامت جشن چراغاں تم کیا کہنے کیا کہنے بہرو ماں سلامت جشن چراغاں تم سے زیادہ. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. شاید ایک شخص دار پر چڑھ جاتا ہے پوری قوم کے لیے اور اس قوم میں زیادہ تر تماشائی ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم بچ گئے. شاہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے لیکن یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ. یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے. موت اخلاقی بھی ہوتی ہے جسمانی ہی نہیں. ہم بھی ہمیشہ قتل ہوئے اور تم نے بھی دیکھا دور سے لیکن یہ نہ سمجھنا ہم کو ہوا ہے جان کا نقصان تم سے زیادہ. اب ایک بات آپ کی طرف سے ہے. ہم اپنے قید و بند کی باتیں بہت کرتے ہیں مگر یہ بات آپ کی طرف سے ہے اپنے اوپر کہ زنجیروں دیوار ہی دیکھی تم نے تو مجروح مگر ہم. زنجیروں دیوار ہی دیکھی تم نے تو مجروح مگر ہم. کوچا کوچا دیکھ رہے ہیں عالم زنداں تم سے زیادہ.